فبأي حدیث بعدہ یؤمنون کہ اللہ کے قرآن کے بعد کون سی چیز ہے جس کو تم سن کے سمجھ کے مومن بنو گے؟ اگر اللہ کی باتوں سے تمہارا ایمان یقین نہیں بنتا، محبت اور معرفت نہیں بڑھتی، تو اور کون سی چیز ہے جو اللہ کی محبت بڑھائے گی؟ اگر اللہ کی باتیں اللہ کی محبت نہیں بڑھا سکتی تو بتائیں کس کی باتیں بڑھائیں گی؟ لیکن کیونکہ ہم اس کا ورد نہیں کرتے، بار بار اس کو نہیں پڑھتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ کی محبت نہیں بڑھتی۔ آپ ایک آیت لے لیں، اس کو 10 دن اس کا ورد کریں، دیکھیں آپ کے اندر اللہ کی محبت کی گرمی پیدا ہوگی۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑا جل کے غم زدہ ہو کے یہ بات کہا، سینہ از گرمی قرآن نہیں، کہ لوگوں کے سینے قرآن کی گرمی سے خالی ہو گئے ہیں۔ چنی مردہ چے امید نہیں، اب کون سے مردوں سے میں کیا شکوہ شکایت کروں؟ بڑا جل کے اس نے کہا۔ پھر علماء طلبہ سے شکوہ کیا کہ 8 سال اللہ بکرے، اتنے مہنگے بکرے کھلاتا ہے، روٹی بوٹی اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں، کتابیں مفت، ہر چیز مفت، مفت خورے بن جاتے ہیں۔ اب مفت کھا کھا کے تو اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اس کے لیے تو قربانی کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے بڑا شکوہ کیا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے صدا آئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا درد اور غم ہی نہیں اندر۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، ایک بندہ قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، اور اس کے اندر اللہ کی محبت کا ذوق و شوق نہیں ہے۔ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، افسوس ہے پھر افسوس ہے پھر افسوس ہے۔ تو نے کیا قرآن پڑھا کہ تیرے اندر آگ نہیں لگی؟ قرآن آگ لگاتا ہے بندے کے اندر، لیکن ہم پاروں پہ پارے پڑھتے ہیں لیکن اس کو ہضم نہیں کرتے۔ جب تک قرآن مولانا روح فرماتے ہیں جب تک تم قرآن ہضم نہیں کرو گے تو قرآن اندر سے نکلے گا نہیں، اندر جو کچھ ہوگا وہی نکلے گا۔ جس نے خبریں سنی ہیں وہ خبریں بیان کرے گا، جس نے گانے سنے وہ گانے بیان کرے گا، اور جس نے قرآن کو اندر ہضم کیا ہے وہ قرآن نکلے گا اس کے اندر سے۔ اور 8 سال قرآن پڑھتے رہے، وہ نکل ہی نہیں رہا اندر، ہضم ہی نہیں کیا، تکرار ہی نہیں کیا، ایک ایک آیت کو سوچ سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، اس لیے قرآن نکلتا ہی نہیں اندر سے۔ تو بھائی اس کو ایک ایک آیت پہ ڈیرے ڈالنے پڑتی ہے، پڑھتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، پھر قرآن اندر سے نکلتا ہے۔ پھر جب نکلے گا تو دل دماغ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اس لیے اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ آ جائے اس ماڈرن سے ماڈرن دور میں بھی کوئی آ جائے قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور